پانی رکھا پینے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر بزم میں تمدن ہے ضیا بار ہمیں سے، ہر بزم میں تمدن ہے ضیا بار ہمیں سے، قائم ہے یہاں گرمی بازار ہمیں سے، حقدار تو ہیں فصل گلستان کے بہت لوگ، حقدار تو ہیں فصل گلستان کے بہت لوگ، ہے عرض چمن خوں کی طلبگار ہمیں سے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر لحاظ سے تمام انسانوں کی رہنمائی فرمائی۔ قرآن پاک جب نازل ہوا اور اس کی جب پہلی آیت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچائی گئی، اس پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پہلے لفظ کا انتخاب کیا، جو لوگ اسلام کو نہیں جانتے شاید ان کے ذہن میں ہو کہ قرآن پاک میں سب سے پہلے عبادت کی بات کی گئی ہو، اسلام کی بات کی گئی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک کا جب نزول ہوا تو جو سب سے پہلی آیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی، اس کا جو پہلا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، وہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، خواہ وہ کسی بھی رنگ اور نسل کے ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں، پوری کائنات کی رہنمائی کے لیے ایک انقلابی پیغام ہے کہ اس کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی۔ اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کی قیادت کے لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور قرآن پاک نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کی تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں۔ کس رب کے لیے؟ فرمایا جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ لفظ پالن ہار استعمال کیا گیا اور لفظ رب کو استعمال کیا گیا، فرمایا اس کی تعریفیں ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، جو ساری کائنات کو پال رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو پہلا لفظ منتخب کیا، جتنی تعریف کی جائے اس کے لیے کم ہے، جتنی تفسیر کر لی جائے وہ کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلا لفظ کہا اقرأ، فرمایا پڑھو، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ یعنی دنیا کے تمام انسانوں کو، جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے، قرآن نے اپنی پہلی آیت کے ذریعے تمام دنیا کے باشندوں کو یہ پیغام دیا کہ سنو، اگر زندگی مل گئی، اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا اور تمہیں زبان دی، آنکھیں دی، مکمل جسم عطا کیا، تمام سہولتیں دے دیں، تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اقرا
بسمی، فرمایا پڑھنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، ایجوکیٹڈ ہونا ہے۔ کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے، عرب سے چین بہت دور ہے، اب چائنا میں کوئی بیٹھا ہوا حدیث تو نہیں نہ پڑھا رہا تھا اس دور میں، فرمایا اگر چین جانا پڑے تو جاؤ، کیونکہ علم کے بغیر انسان نامکمل ہے، تعلیم کے بغیر زندگی نامکمل ہے، جہالت اندھیرا ہے، تعلیم روشنی ہے، اور پھر اس روشنی کی شمع قرآن پاک نے وہ جو روشن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آج پوری کائنات کے اندر قرآن پاک علم کا جو ہے سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں مدرسہ بنا دیا، جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ اس دور میں بڑے بڑے لوگ جو تھے، ان کے رواج تھا کہ ان کے محلوں میں، کوٹھیوں میں اچھے لوگ پڑھانے کے لیے جاتے تھے ان کے بچوں کو، اور غریب کے بچے ادھر ادھر پھرتے تھے بس۔ آج بھی جتنے بڑے سرمایہ دار ہیں، جو بڑے وزیر ہیں، افسران ہیں، ان کے بچے اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پھرتے ہیں، اور جو غریب کا بچہ ہے اس کے پاس آج بھی مکمل تعلیم کا راستہ نہیں ہے کوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی کہ سب کو پڑھانا ہے۔ اسلام کی ابتدا میں یہ رواج ڈالا گیا کہ یہ مسجدیں صرف عبادت کا ذریعہ نہ بنے، صرف نماز اور اذان کے لیے نہ بنائی جائیں، اور صرف یہاں پر پنجگانہ نمازیں نہ پڑھائی جائیں، بلکہ جہاں جہاں عبادت گاہیں تعمیر کی جائیں ان میں باقاعدہ وقت مقرر کیا جائے، تاکہ لوگ اس سے پڑھائی، اس سے علم حاصل کریں ان عمارتوں سے۔ تو تعلیم سے کیا فائدہ ہوتا ہے جی؟ تعلیم سے انسان بنتا ہے، اس کے پاس تہذیب آتی ہے، تمدن آتا ہے، سلیقہ آتا ہے زندگی گزارنے کا، اچھے برے کی تمیز آتی ہے، حلال و حرام کی تمیز پیدا ہوتی ہے، مظلوم کی مظلومیت سمجھ آتی ہے، ظالم کا تعارف بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں کئی سو سال پہلے جب مدرسوں کا قیام شروع کیا گیا تو اس کا نظریہ اس وقت صرف یہ نہیں تھا کہ ان بچوں کو صرف ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، بلکہ تمام قوموں کے لیے مدارس کے دروازے کھلے رکھے گئے، تاکہ تعلیم کا جب کوئی ذریعہ نہیں تھا تو مقصد یہ تھا کہ ہر آنے والا یہاں سے علم حاصل کرے، جس کی زندہ دلیل یہ ہے کہ ایک دو نہیں لاکھوں غیر مسلموں نے اس دیش کے مدرسوں میں علم حاصل کیا۔ ان میں بہت سارے لوگ چوٹی تک پہنچے، جن میں بابو راجندر پرساد سابقہ راشٹرپتی بھارت بھی موجود ہے، جنہوں نے مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کی ہے۔ مدارس نے یہ رواج ڈالا لوگوں میں۔ آپ مدرسے کی تعلیم میں اور بنا مدرسے کی تعلیم میں ایک بڑا فرق میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ بہت سارے لوگ مدرسوں کے مخالف بھی ہیں، مسلمانوں میں بھی جو ماڈریٹ ہیں، جنہوں نے کبھی پنجگانہ نماز نہیں پڑھی ہوگی وقت کے اوپر، جن کو استنجے کے فرائض نہیں آتے ہوں گے، ان کو بھی اعتراض ہے کہ مدرسے والوں نے کیا کیا۔ تو میں اکثر ان کو کہا کرتا ہوں کہ جن کو مدارس پر اعتراض ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اب تک کتنی یونیورسٹیاں، کتنے کالج، کتنے اچھے اسکول بنائے، کتنے ڈاکٹر، انجینئر، IAS IPS بنائے، پتہ تو لگے قوم کو تم نے دیا کیا ہے۔ تم جن مدارس کی برائی کرتے ہو، انہوں نے ہر ایک مسجد کے لیے امام عطا کیے، ہر ایک تراویح کے لیے حفاظ عطا کیے، ہر ایک جنازے کے لیے، ہر ایک نکاح کے لیے تمہیں امام پیش کیا۔ یہ ان کا کمال ہے کہ انہوں نے 20 کروڑ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے تمہیں عالم دین بنا کے دیے۔ اور جو دنیا دار ہیں ان سے کچھ نہ ہوا، جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں،
اور مدرسوں میں کیا ہے؟ یہ مدارس کی قربانی ہے جو آج ہم بھارت کی آزادی کے بعد لطف اٹھا رہے ہیں۔ اگر جنگ آزادی کا خاکہ کھولیں گے، تاریخ اٹھائیں گے، اتہاس پڑھیں گے بھارت کی جنگ آزادی کا، تو مدرسوں نے پیرلل طور پہ بالکل جس طرح اور لوگوں نے آزادی کی لڑائی میں یوگدان ڈالا، مدرسوں کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں۔ ایسے لوگ تیار کیے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے انگریز کی جڑیں کھوکھلی کر دی، انگریز کو ناکو چنے چبوا دیے۔ مدارس سے پڑھ کے نکلنے والے لوگوں نے انگریز کو اس ملک سے جانے پر مجبور کیا۔ ان کو یہ سبق کس نے پڑھایا؟ ان کو یہ درس کس نے دیا کہ اپنے ملک کے لیے قربانی دے دو؟ جیلیں کاٹی، اتنی کاٹی کہ 362 سال کا اتہاس ہے صرف مدرسوں کا، جنہوں نے انگریز کے ساتھ ٹکر لی ہے اس ملک کی آزادی کے لیے۔ ایک آدھے دن کا نہیں ہے، 1-2 سال کا نہیں ہے، 362 سال تک قربانی پیش کی۔ اور کیا ساتھ میں کمال کر دیا؟ کمال یہ کر دیا کہ جن لوگوں نے مدرسوں میں تعلیم حاصل کی ہے، کیونکہ مدرسے میں جب بچہ پڑھتا ہے اس کو بار بار ہم سکھاتے ہیں کہ بیٹا ماں باپ کا کہنا ماننا ہے، اگر ان سے بغاوت کر دی تو پھر اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ جب بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے اس کو روز سمجھاتے ہیں کہ حرام نہیں کھانا، حرام کام سے کمائی کریں گے تو اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ بار بار مدرسے میں سمجھایا جاتا ہے کہ کسی کی بیٹی بہن کی طرف زنا کی نگاہ سے دیکھو گے اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو اگر مدرسوں کا کمال دیکھنا ہو نا تو اس پہ بھی ایک سروے کروا لے سرکار، اور وہ سروے گھروں میں مدرسوں میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے اولڈ ہوم بنے ہوئے ہیں نا، جہاں بڈھے اور بوڑھی عورتوں کو رکھتے ہیں، وہاں جا کے سروے کر لیجئے۔ جو مدرسے کا پڑھا ہوا ہوگا اس کے ماں باپ اس کے گھر میں اس کے سر پہ بیٹھے راج کر رہے ہوں گے، اور جنہوں نے مدرسوں میں نہیں پڑھا، انگریزی اسکولوں میں پڑھا ہے، ان کے ماں باپ آج اولڈ ہوم کے اندر بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ فرق ہے تعلیم اور تربیت میں۔ یورپ سے آنے والوں نے جو ہمیں تربیت دی، انہوں نے کہا ہے کہ اپنا کیریئر بناؤ، اور ایسا کیریئر بناؤ کہ تم بڑے آدمی بن جاؤ، پیسہ ہو، دولت ہو، ترقی ہو، کرسی ہو۔ اور ہم نے ان کے چکر میں جب کیریئر بنانے لگے، کیریئر بناتے بناتے 40 سال گزر گئے، کریکٹر کی جو ہے ایسی تیسی پھر گئی، کریکٹر کا بیڑا غرق ہو گیا، رشتہ داریاں بھی ختم ہو گئی، یار دوست بھی چھٹ گئے، ماں باپ بھی چھٹ گئے، بھائی بہن بھی چھٹ گئے۔ اور جب کسی بڑے ملک میں، کسی باہر کے ملک میں آرام سے کسی کوٹھی میں پہنچے، جب 40 سال محنت کر کے، تو پتہ لگا کہ اب ہمارے ساتھ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اسلام نے تربیت دی کہ کیریئر کے ساتھ کریکٹر کا ہونا، کاروبار کے ساتھ ایمانداری کا ہونا، تعلیم کے ساتھ اس کے معیار کا ہونا لازمی ہے۔ مدارس نے یہ سلیقہ دیا پوری دنیا کے لوگوں کو کہ جو بھی تعلیم پڑھائی جائے وہ دیانتداری کے ساتھ پڑھائی جائے۔ تو میں اکثر تو یونیورسٹیوں میں یا کبھی کسی کالج میں جانا ہو تو میں پوچھا کرتا ہوں کہ کتنے ایسے تمہیں درس دیے گئے جس میں یہ پڑھایا گیا ہو کہ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولنا؟ بس یہی پڑھا رہے ہیں کہ فلاں بڑی ڈگری لے کے کینیڈا جانا ہے، امریکہ جانا ہے، فرانس جانا ہے۔ جنہوں نے اپنا خون دے دے کے جگر کے ٹکڑوں کی طرح تمہیں بچپن سے اب تک پالا، جن ماں باپ نے، ان کی تعلیم کے اندر ان کے کردار کا کوئی حصہ نہیں۔ جنہوں نے اپنے جگر کا خون دے دے کے ان بوٹوں کو پالا، ان کی تربیت کے لیے، ان کی دیکھ ریکھ کے لیے کوئی کردار نہیں۔ ان لوگوں کو مبارک ہو وہ تعلیم جو یہ سمجھتے ہیں
کہ مدارس کی تعلیم سے ہماری تعلیم اچھی، تعلیم وہی اچھی ہے جس میں ماں باپ اگر اکھڑ مزاج بھی ہوں پھر بھی ڈنڈا لے کے ماں باپ سر پر راج کرتے ہوں، اولاد ان کی تابع داری کرتی ہو۔ تعلیم وہی ہے جو ایک اولاد کو اپنے ماں باپ کی فرما برداری سکھاتی ہے، تعلیم وہی ہے۔ ملک کی کچھ ریاستوں میں مدرسوں کے سروے کی بات ہوئی، سروے تو حالانکہ سب کا ہونا چاہیے، جتنے تعلیمی ادارے ہیں، جتنے سرکاری اسکول ہیں، ان کا معیار کیا ہے؟ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو لوگ مدرسوں سے دور ہیں، آج ہمارے ملک میں جو اکثر بڑے مدرسے ہیں ان کے اندر پرائمری تعلیم ساتھ میں دی جاتی ہے۔ پرسوں ہی نیٹ کے ایگزام میں 1800 مدرسوں کے بچوں نے پیپر دیا، 1200 بچے مدرسوں کے نیٹ کے اندر کامیابی کے ساتھ اپنا امتحان دے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے کہ شاید مدرسوں میں صرف اردو ہی پڑھائی جا رہی ہے، عربی پڑھائی جا رہی ہے، نہیں، تقریباً سارے مدرسوں میں ہر ایک اسٹیٹ کا جو نظام ہے تعلیم کا اس کے مطابق بچوں کو ساتھ میں پڑھاتے ہیں تاکہ بچے دنیاوی طور پر بھی کامیاب ہوں لیکن ان کے اندر کردار بھی ہونا چاہیے۔ سروے کروانے میں کوئی حرج نہیں، جتنے مرضی کروائیے، لیکن سرووں میں اگر یہ آ جائے کہ مدرسے کے پاس پیسے کم ہیں، عمارتیں کم ہیں، تو سرکار جی یہ اعلان بھی ساتھ میں کر دیجئے کہ تمہاری جو کمزور عمارتیں ہیں ان کی ہم تعمیر اب کروا کے دے دیں گے، تمہارے پاس جو رقم کی کمی ہے وہ ہم دے دیں گے۔ لطف تو تب ہے کہ اگر سب کا ساتھ لیا جائے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں، میں نے پچھلے ایک ہفتے میں پڑھا کہ وہ سروے کے نام پر بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو ڈرانے میں لگے ہوئے تھے جن صوبوں کے اندر مدارس کا سروے ہو رہا ہے، اور کچھ حضرات نے کہا فلاں تاریخ کو میٹنگ ہے، جب سروے ختم ہو جائے گا قوم کو تو سب سے پہلے ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم اس ملک کے واسی ہیں، ہم نے اپنے دیش کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس سرکار میں جو بھی لوگ ہیں جتنا اوروں کا ان پہ حق ہے اتنا ہمارا بھی ان پہ حق ہے۔ ادھر ادھر سوال ایک دوسرے کو کرنے کی بجائے حکومت سے جو بات کہنی ہو سیدھا سرکار سے کہو۔ میں نے پہلے بھی کئی بار کہا، جو ملک کی قیادت سنبھالتے ہیں بڑے بڑے مولوی، ان کو پہلے بھی کئی بار میں نے گزارش کی ہے کہ لوگوں کو ڈرانے کی بجائے، بہکانے کی بجائے آپ کو اس لیے بڑا بنایا کہ آپ ان کی ضروریات، ان کی باتیں حکومت تک پہنچائیں، لیکن آپ پہنچانے کی بجائے اس کا غلط نظریہ پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ نظریہ کامیاب ہونے والا نہیں، کیونکہ ہم باعزت شہری کے طور پر اپنے اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ کوئی سروے بہت بڑا بھوت ہے؟ جو کرنے والے ہیں ان کو کہیں 4-5 سوال ہمارے بھی بیچ میں رکھ لیں، کیونکہ مدرسوں کے بیچ میں تو سرکار کو شاید پتہ نہ ہو یا نہ بتاؤ، مسجدوں میں مدرسوں میں داڑھی منڈوں کی تو 30 ممبروں کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں مولویوں کے اوپر ماشاءاللہ۔ ہر ایک جمعے کو سارا حساب لے کے ایک دوسرے کی کھینچتان پوری کر کے ایک 10 پیسے کی رقم بھی ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیتے۔ جتنے مرضی سروے کر لو، ہم نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے ان مدارس اور مساجد کو بنایا، ہم کسی ملک سے بھیک مانگنے نہیں گئے کہیں، ہم باہر نہیں گئے ہیں کبھی۔ اس لیے میں پہلے تو ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو سروے کے نام پر مسلمانوں کو، مدارس والوں کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ اگر تو تم ان کا ساتھ دے سکتے ہو تو اچھی بات ہے، اگر ساتھ نہیں دے سکتے تو ڈرانے کی کوشش ہرگز مت کرو، کیونکہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ مدارس نے اپنا کردار ادا کیے، آج بھی 70% غریب طلبہ مدارس کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پنجاب میں مالیر کوٹلہ کے اندر جو ہمارے بڑے مدرسے، پنجاب ایجوکیشن بورڈ میں جب 10th کا رزلٹ آتا ہے، آپ پتہ کریں ڈسٹرکٹ لیول پر، اسٹیٹ لیول کے اوپر ہمارے بچے 10ویں میں، 8ویں میں، 7ویں میں ہمیشہ کوالیفائی کر رہے ہیں لگاتار۔
بتاتے کیوں نہیں لوگوں کو کہ مدارس کے اندر کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں، مدارس کے اندر پرائمری کی تعلیم دی جا رہی ہے، مدارس کے اندر میٹرک تک کی تعلیم بچوں کو سمجھائی جا رہی ہے، تو ہم صرف اردو عربی نہیں پڑھا رہے بلکہ بچوں کو اپنے ملک کے نصاب کے مطابق بھی ساتھ میں تیار کر رہے ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مدارس جو ہیں ان کی تعلیم نہایت ضروری ہے۔ آپ اگر باہر بھی کہیں پڑھتے ہیں، انگلش میڈیم اسکول میں بھی اگر کسی کا بچہ پڑھتا ہے، کسی گورنمنٹ اسکول میں بھی پڑھتا ہے، مدرسے میں نہیں پڑھتا، تو کم از کم 1 گھنٹہ روزانہ اس پہ لازمی ہے۔ ہمارے ہاں تو رواج ہی ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کے ہاں، آپ یورپ میں چلے جائیں، آپ افریقہ میں چلے جائیں، عرب میں تو ہے ہی ہے، جو مسلمان بڑے انسٹیٹیوٹس میں پڑھتے ہیں اس کے باوجود روزانہ 1 گھنٹہ وہ اسلامی کمیونٹی سینٹر میں اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو یورپ کی تعلیم ہے وہ ترقی کا راستہ صرف ان کو دکھا سکتی ہے، تہذیب کا راستہ نہیں دکھا سکتی۔ لیکن ترقی تبھی ہوگی جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلیں گے۔ قرآن پاک نے جو فلسفہ ہمیں عطا کیا اس کے مطابق چلیں گے ہم۔ میں تو اکثر اپنے غیر مسلم دوستوں کو بھی کہا کرتا ہوں، جو ہماری ہم وطن قومیں، ان کو بار بار مشورہ دیا کرتا ہوں کہ آپ کے بچے جہاں مرضی پڑھتے رہیں، آپ جس دھرم میں ہیں، اگر آپ کا بچہ اس دھرم کے ریتی رواجوں کو نہیں سیکھے گا تو اس کو ماں باپ کی قدر پتہ نہیں لگے گی، ماں باپ کا احترام پتہ نہیں لگے گا۔ مذہب ہی تو ہے جو انسان کو جینے کا سلیقہ دیتا ہے، مذہب ہی تو ہے جو انسان کو حلال اور حرام کی تمیز دیتا ہے، مذہب ہی تو ہے جو انسان کی آنکھوں میں شرم و حیا کو پیدا کرتا ہے، مذہب ہی تو ہے جو ماں بہن اور بیٹی کے سامنے اپنی آنکھیں شرم و حیا سے جھکانے کا درس دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کون سا ذریعہ ہے جو انسان کو انسان بنا دے؟ تو اس لیے ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ جو تربیت ہے، جو تعلیم ہے، وہ تمام مکمل ہونی چاہیے۔ اگر آپ بچوں کو انگریزی پڑھا رہے ہیں تو ان کو ساتھ میں اپنے مذہب میں اپنے دھرم کی شکشا بھی آپ کو دینی پڑے گی، ورنہ پھر بچے انگریزوں کی طرح ہی باہر چلے جائیں گے، آپ کے پاس کوئی نہیں رہنے والا ہے۔ اس لیے صرف مدرسوں کی فکر نہ کیجیے، جتنے بھی تعلیمی ادارے پورے ملک میں ہیں ان کا کیا معیار ہے، کیا وہ پڑھا رہے ہیں اور کیا سمجھا رہے ہیں، وہ تمام معیار کو دیکھنا ہوگا سارے کے سارے کوئی۔ اور الحمدللہ جہاں تک مدارس کے نظام کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین سسٹم چلانے والے لوگ ان کے پاس موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ 1-2 لوگوں نے کوئی خرابی کی ہو، 5 انگلیاں کبھی برابر نہیں ہوتی، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو نہایت دیانتدار ہیں، ایماندار ہیں، بڑے کردار اور اخلاص کے ساتھ اپنے دین اور اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ بچوں کو جو تعلیم دینی ہے وہ ہر لحاظ سے معیاری دینی ہے، اس کی کوالٹی جو ہے وہ بہت اچھی ڈیولپ ہونی چاہیے۔ صرف اسکول جا کے واپس آ جانا تعلیم کا نام نہیں ہے، وہاں سے واپس آنے کے بعد بچہ کس لب و لہجے میں بات کرتا ہے، کس طریقے سے کھانا کھاتا ہے، کس طریقے سے اپنی ماں سے بولتا ہے، اپنے باپ کے ساتھ اس کا وتیرہ کیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہتا ہے، محلے والوں کے ساتھ اس کی کیا گفتگو ہے۔ تہذیب اور تمدن سیکھنا ہوگا۔ مشہور قصہ ہے انہی سالوں کا کہ ایک گاؤں میں چھٹیوں کے دنوں میں جب بچے پہنچے تو کچھ عورتیں پانی بھر رہی ہیں وہاں سے کنویں سے، تو ایک عورت جو ہے جب وہ پانی بھر کے رکھتی ہے مٹکا، تو ایک بچہ جو ہے 10-15 سال کا بھاگ کے آتا ہے، مٹکا اپنے کندھے پہ رکھ لیتا ہے۔ روزانہ اس معمول کو تو ساتھ والی پوچھتی ہیں کہ یہ بچہ تمہارا بڑا تہذیب دار ہے، کہاں پڑھنے کے لیے ڈالا؟
تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے ڈالا ہے، چھٹی سے تو سارے ہی گھر آئے ہوئے ہیں سمر ویکیشن کے اوپر، لیکن جو مدرسے سے پڑھ کے آیا وہ ماں کی خدمت کو ثواب سمجھتا ہے، جس نے اس علم کو حاصل نہیں کیا وہ بیٹھ کے صرف ماں کو حکم دے سکتا ہے، ثواب کا تو اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے جس تعلیم کے راستے پہ ہم لوگ چل رہے ہیں ہمیں اس کو اپڈیٹ کرنا ہے موجودہ حالات کے مطابق۔ اگر کہیں پر سوشل تعلیم کی فیکلٹی نہیں ہے یا پرائمری کی فیکلٹی نہیں ہے یا اس کے بعد میٹرک کی فیکلٹی نہیں ہے کسی بڑے مدرسوں میں، اس کمی کو مکمل کرنا ہے، لیکن تمام تعلیموں کو پیرلل لے کے چلنا ہے، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں اس ملک کو، ہمارے معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرہ بنا کے رکھیں، نہ کہ وہ نفرت پھیلانے والے میں سے ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔